مدنی دور میں بھی آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صفہ کے اندر باقاعدہ علم کے طالب علم رہا کرتے تھے. ان کو پڑھایا جاتا تھا، دین سکھایا جاتا تھا. ایک موقع پر سارے کے سارے صحابہ جہاد کے جذبے سے سرشار تھے. اسلامی حکومت کی توسیع کے لیے جب جہاد کا اعلان ہو جایا کرتا تھا تو یہ صحابہ پورے طور پر اپنے آپ کو آمادہ ہو کر کے اور لیس ہو کر جہاد کے لیے نکل جاتے تھے. ایک موقع پر سارے صحابہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں چھوڑ کر نکل گئے. اس وقت جبرائیل امین تشریف لائے. جہاد اور اسلامی حکومت کی توسیع، اسلام کی اشاعت بہت اہم فریضہ ہے، لیکن غور کیجیے اس موقع پر جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آیت لے کر آتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب جہاد میں نکل جائے، بلکہ ان میں سے طائفۃ منہم لیتفقہوا فی الدین، آپ کے پاس ایک جماعت رک جائے جو دین سیکھے، دین سیکھے اپنے سینوں میں محفوظ کرے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور اس دین سیکھنے کا مقصد کیا ہوگا؟ اپنی قوم کو ڈرائے، حرام حلال سیکھ لیں اور خود بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ جب دوسری جماعت جہاد سے آئے گی، جو لوگ آبادیوں میں دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کے پاس آئیں گے، ان لوگوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہے وہ دین ان کو سکھلائیں گے، ان کو جہنم سے ڈرائیں گے، عذاب قبر سے ڈرائیں گے، انہیں حرام سے ڈرائیں گے، تو وہ ڈریں گے. لعلہم یحذرون، پرہیزگار بن جائیں گے، عبادت گزار بن جائیں گے، دنیا کی بھی زندگی بہتر ہو جائے گی، آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے گی. کون انسان ہے جو دنیاوی اور دینی دونوں زندگی کی بہتری نہیں چاہتا؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اچھی گزرے، اس کی زندگی بہتر گزرے. ایک اچھی چیز اس کو مل جاتی ہے تو دوسری اچھی چیز کی تلاش میں رہتا ہے کہ دنیاوی زندگی، لیکن دنیاوی زندگی بے دینی کی زندگی ہو تو بیکار ہے. اللہ فرماتا ہے اگر کوئی شخص دنیا کے اندر عمدہ اور بہتر زندگی گزارنا چاہتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، اعمال صالحہ کریں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اچھی زندگی گزروائیں گے. اچھی زندگی کب گزرے گی؟ جب دین ہوگا، جب اسلام کا جذبہ دل کے اندر ہوگا، ایمان کی حرارت دل میں ہوگی، اعمال صالحہ کریں گے، صوم و صلاۃ کے پابند ہوں گے، تلاوت کے پابند ہوں گے، قلوب کی صفائی کر لیں گے، حکمت و دانائی سیکھ لیں گے، تو اچھی زندگی گزرے گی. وہ اچھی زندگی گزرے گی اس لیے کہ وہ کار نبوت میں سے ہے. یتلو علیہم آیات، قرآن کی تلاوت. نبی کے کاموں میں سے 4 کام ہیں. ایک تو تلاوت آیات، جو قرآن کی آیتیں آتی تھی آپ پر نازل ہوتی تھی، اس کی تلاوت کرتے تھے، صحابہ کو سنا کر یاد کرواتے تھے. قرآن کے اندر آتا ہے کہ جب آیتیں نازل ہوتی تھی تو آیتوں کے نازل ہونے سے مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا اور کفار کے دل محسوس جاتے تھے، ان کے حسد کی آگ اور بڑھ جاتی ہے. مدارس کے اندر بھی یہی دین سکھایا. قرآن کی تلاوت کس طرح سے کی جائے گی، اجزا کر کے لفظاً سکھایا جاتا ہے. اس کو صحیح طریقے پر، اس کو کہاں سے ادا کیا جائے گا اس کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے.
یتلو علیہم آیاتی، نبی کا جو کام تھا تلاوت آیات، مدارس کے اندر قرآن کی حفاظت کا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، وہ پہلا وعدہ مدرسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر سکھایا جاتا ہے، مسجدوں کے اندر پڑھا جاتا ہے۔